الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں جو تھی وہ بتا دی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یعنی عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی، محدث بھی ہیں، حافظ الحدیث بھی ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا اور دیگر احادیث سے کچھ چیزیں میں نے نکالی ہیں کہ قیامت کی کتنی نشانیاں اس وقت تک کتنے % پوری ہو چکی ہیں۔ تو میری تحقیق کے مطابق تقریباً 80% جو نشانیاں قیامت کی ہیں، قرب قیامت کی، وہ پوری ہو چکی ہیں، اور شاید 20% باقی ہیں، اور وہ بھی جس تیزی سے قیامت قریب آ رہی ہے تو یہ ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ تو یہ آج تو میں بہت مختصر اس کا تعارف کراؤں گا۔ یہ جو پہلا حصہ میری گفتگو کا ہوگا کہ قیامت جو ہے وہ کب آ رہی ہے، سر پہ کھڑی ہے، اور پھر اس کا دوسرا حصہ بھی ہوگا، اس میں بقیہ پھر ایک جو نشانیاں ہیں قیامت کی، بڑی نشانیاں جو ہیں اس کے بارے میں پھر میں تیسرے حصے میں بتاؤں گا۔ اور یہ جو میری گزارشات ہوگی جب یہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی تیزی سے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ وہ حدیث اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن ساتوں کی طرح گزریں گے، اور یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ خود اندازہ کریں کہ ابھی عید گزرتی ہے تو فوری چند عرصے کے بعد لگتا ہے ابھی تو کل عید گزری تھی، پھر عید آ گئی، ابھی رمضان گیا تھا، پھر رمضان آ گیا۔ تو میں وہ مختصر کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں غفلت برتی جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیں، اذانیں ہوتی ہیں، نمازوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں لوگ کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں جنسی خواہشات میں بے راہ روی عام ہو جائے گی۔ اب پہلے تو تھا کہ جو یورپ کے بارے میں ہم بات کرتے تھے، غیر مسلم ممالک کے بارے میں بات کرتے تھے کہ جنسی بے راہ روی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب آپ مسلمان ممالک کی بھی صورتحال دیکھ لیں، اور وہ جگہیں جہاں پہ بڑا پہلے پردے کا اہتمام ہوتا تھا، بڑا تقدس کا ماحول ہوتا تھا، ان جگہوں پہ بھی جس طرح سینمے بن رہے ہیں، جس طرح وہاں کلب کھل رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں ان نشانیوں کے۔ پھر فرمایا کہ ظالم اور جفا جو لوگ قوموں کے رہنما بن جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا کے مختلف ممالک میں وہ لوگ سربراہ بنے ہوئے ہیں جو انتہائی ظلم کر رہے ہیں۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں، میں نے تو جو ہندوستان کی ایک ویڈیو دیکھی کہ 4 مسلمان نوجوانوں کو لایا گیا جن پہ صرف یہ الزام تھا کہ انہوں نے گائے ذبح کی ہے، اور ان کو زندہ جلا دیا گیا، ایک پنجرے کے اندر ان کو رکھا گیا، آگ جلائی گئی بہت اونچی، اور اس کے اوپر ان کو کرین کے ذریعے پھینک دیا گیا، اور وہ جل کے ایک لمحے کے اندر کوئلہ ان کی لاشیں ہو گئی۔ تو اس طرح کے ظلم برما میں آپ کو بتایا کہ ہزاروں جو تھے بچے، ان کو الٹا لٹکا کے، جس طرح ہمارے ہاں یہ مرغے جو ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں روسٹ، اس طرح ان کو کر دیا گیا، روسٹ کر دیا گیا۔ تو اس طرح کے ظلم جو ہیں دیگر دنیا کے ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں فضول، بمباری کرنی، میزائل چلا دینے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ظالم اور جفاجو لوگ جو ہیں یہ آج قوموں کے رہنما بن گئے ہوئے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، آپ خود دیکھ لیجئے اس وقت دنیا میں جو لوگ حکمران ہیں ان میں سے اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو ظالم ہیں، بے رحم لوگ ہیں، اور بے عقل بھی ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ حق اور باطل میں فرق کرنا ناممکن ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چل سکے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے، اتنی اس کی آمیزش ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں اور دنیا بھر کے حالات دیکھ لیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور لوگ باطل پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، بات حق کی کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح مکس اپ کر دیا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اب جھوٹ جو ہے وہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ برائی رہ نہیں گیا، ماہر یہ جدتیں، یہ ترقی پسندیاں، جتنے بھی عیب تھے ہنر بن کے رہ گئے۔ اب سیاست میں لوگ کہتے ہیں جی کہ سیاست میں اور عدالت میں جھوٹ بولنا جو ہے، کوئی بھی بات کر رہا ہو کہتے ہیں یہ کوئی عدالت ہے جہاں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کوئی سیاست ہے؟ سیاست میں سب چلتا ہے جی، سیاست جو ہے وہ اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی حدیث قرآن تو نہیں ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ قرآن حدیث میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے
وہ بزدل تو ہو سکتا ہے، مسلمان گناہ گار تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا حدیث پاک میں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے یہ اس کو ایک بوجھ سمجھا جائے گا، لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی دینے لگیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا دنیا میں مومنین کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے گا، اور ایمان والے اپنے ارد گرد کے حالات اور برائیاں دیکھ کر کڑیں گے اور ان کے دل پسیجتے ہوں گے، لیکن وہ اس قدر مجبور ہوں گے کہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایسے معاملات ہو رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ کرنا، ہم نہیں کر سکتے، دل میں ہم کڑتے رہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ارشاد فرمایا بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ بے موسمی ہوگی، ضرورت کے مطابق نہیں برسے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں موسموں کا جیسے تغیر و تبدل ہو رہا ہے۔ پچھلے قرب مرد اپنی جنسی خواہشات مردوں کے ساتھ پوری کریں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ۔ آج ہوموز کے کلب بن گئے ہیں، لیسبین کے کلب بن گئے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، عورت کی عورت کے ساتھ ہو رہی ہے، مرد کی مرد کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ جس طرح کی پھر بیماریاں اس سے جنم لے رہی ہیں، وہ آپ دیکھیں ایڈ جیسے مرض جو ہے وہ کس طرح تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور اس طرح کی وبائیں جو آ رہی ہیں۔ پھر فرمایا عورتیں مردوں پر سبقت لے جائیں گی۔ آج لیڈیز آگے نکل گئی ہیں، بلکہ میں تو دیکھتا ہوں امتحانات کے رزلٹس بھی دیکھیں آپ تو جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکوں سے آگے لگتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ ہر محکمے میں زیادہ جو ہے وہ خواتین دنیا بھر میں آپ جہاں جائیں گے، بلکہ ان ممالک میں جن میں خواتین کے لیے بڑا پردے کا انتظام تھا، اب وہاں بھی خواتین آپ دیکھیں ڈیسکوں پہ بیٹھی ہوئی، سرکاری دفتروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اولاد ماں باپ کا کہا نہ مانے گی۔ آج آپ دیکھ لیں ہر دوسرا تیسرا والد والدین جو ہے وہ رو رہے ہیں کہ بچے ان کو اولڈ ہاؤسز میں پھینک آتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس طرح ارشاد فرمایا گناہوں کو کوئی اہمیت نہ دی جائے گی، گناہ گناہ ہی نہیں رہے گا، کوئی اس پہ شرم ہی نہیں کرے گا، گناہ کو کوئی امپورٹنس کوئی اہمیت ہی نہیں دی جائے گی۔ وہ کہیں گے یہ روٹین ہے جی، معاشرے میں ہو رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی بات اس طرح توجہ ہی نہیں دیں گے۔ دوست دوست کے ساتھ بری طرح پیش آئے گا، دوستی تو ہے ہی نہیں، دوستی تو ختم ہو گئی دنیا سے۔ وہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اب تو ہاتھ بھی نہیں ملانے سے گئے، پہلے تو پھر ہاتھ ملاتے تھے۔ دوستی تو اب بالکل دوستی کا نام بدنام ہو گیا ہے۔ ارشاد فرمایا مسجدوں کو باہر سے خوب سجایا جائے گا، بڑی خوبصورت مسجدیں بنے گی، نمازی مسجدوں میں جائیں گے ضرور، لیکن ان کے دل میں منافقت ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آج ہماری مسجد میں جس طرح کی ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوتے ہیں اور جس طرح کی لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، کیا صورتحال ہے، اور اتنی منافقت، مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بغض، اور مسجدیں جو ہیں وہ غیبت کا گڑھ بن گئی ہوئی۔ قرآن پاک سنہری حروف میں لکھے جائیں گے ارشاد فرمایا، لیکن اس کو پڑھنے کی طرف توجہ نہ دی جائے گی۔ لوگ قرآن پاک کو سروں میں پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ ہم قرات کے وہ جو ہے فنکشن تو بڑے بنائیں گے، نعت خوانی کے فنکشن بڑے بنائیں گے، آوازیں بڑی نکالیں گے، عمل جو ہے وہ صفر ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا سود خوری قابو سے باہر ہو جائے گی اور معاشرہ پر چھا جائے گی۔ آج دیکھیں آپ کوئی بینکنگ کا نظام جو ہے وہ سود کے بغیر نہیں ہے، اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ سود کے بغیر جی جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، فلاں بینک جو ہے وہ تو سود کے بغیر کاروبار کر رہا ہے۔ کہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو رہا، ہر کام میں سود جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ اللہ سے جنگ کے مترادف ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا انسانی خون کی کوئی وقت نہ رہے گی، یعنی عام قتل ہوں گے۔ کراچی کے پچھلے 2-3 دہائیوں کے آپ معاملات دیکھ لیں، کتنے قتل ہوئے ہیں بلا وجہ، قتلوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہو رہی ہے، مرڈر کیسز کی تعداد آپ دیکھ لیں، اور کراچی میں تو انتہا مچی ہوئی تھی، کس طرح کا ظلم وہاں پہ قیامت بپا کی ہوئی تھی، اور اس میں حکمران بھی اس وقت کے جو تھے وہ اس میں شامل تھے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا ایمان و یقین والوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ لوگ جو ایماندار لوگ ہوں گے، نیک ہوں گے، مومنین ہوں گے، ان کا ساتھ نہیں لوگ دیں گے۔ وہ بیچارے وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم چلیں تو کوئی بھی میرا نہ ساتھ دے، جب وہ چلیں زمین چلے آسمان چلے، تو ان کے ساتھ لوگ جو ہے وہ چلیں گے۔ اور مجھے تو بہت خوبصورت ایک شعر یاد آ گیا، حماسہ کا شعر ہے وحید من الخلان فی کل بلدۃ اذا عظم المطلوب قل المساعد۔ جب میں سارے شہر پہ نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں تنہا رہ گیا ہوں، اس لیے کہ جب ارادے بلند ہوتے ہیں تو پھر ساتھی کہاں ملتے۔
اس ارشاد فرمایا گانے والی عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا. کھولیں سوشل میڈیا دیکھیں. پہلے تو کبھی ہوتا تھا 2-4 گانے والی مشہور مغنیاں ہوتی تھی, اب تو حساب ہی کوئی نہیں رہا, گننے کی تعداد سے باہر ہو گیا کام. امیر لوگوں کے لیے حج تفریح بن جائے گا. ہم نے دیکھا لوگ جاتے, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے حج پہ گئے ہوئے ہیں, نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہو رہے, وہ اپنے ہوٹل میں ہی بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے, وہ کھانے کے لیے, وہ تفریح کا, وہ عبادت کا وہ جو جذبے تھے وہ ماند پڑ گئے ہوئے ہیں. فرمایا اوسط آمدن والے لوگ حج تجارت کی غرض سے کریں گے, اور غریب لوگ خیرات مانگنے کے لیے. آپ چلے جائیں, آج بھی آپ حرمین شریفین میں دیکھتے ہیں, رمضان پاک میں ہم جاتے ہیں یا حج کے موقع پہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں تو باقاعدہ یہاں سے جہاز بھر بھر کے مختلف ملکوں سے, خاص طور پہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے وہاں فقیر پہنچے ہوتے ہیں اور وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ بزنس ہے ان دنوں. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے جو رمضان پاک مدینہ منورہ میں دیکھے, جو صرف جن کا کام وہ جو پی آر ہوتا ہے, وہاں سرکاری افسر آئے ہوئے, پتہ کیا کون کہاں بیٹھتا ہے, ان سے تعلق, ان کا کوئی عبادات کی طرف دھیان نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں پولیس کا فلانا افسر آیا ہوا ہے, ایگزیکٹو آیا ہوا ہے, فلانا جوڈیشری کا آیا ہوا ہے, ان سے اپنے تعلقات, یعنی عمرہ اور حج جو ہے وہ پی آر کا ذریعہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ چند جو تھی نشانیاں وہ میں نے آج اپنے پہلے حصے میں بیان کر دی. انشاءاللہ تعالی آپ دوسرے حصے میں بھی دیکھیں گے, تیسرے میں بھی دیکھیں گے, یہ پھر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس کو جلد از جلد جو ہے ہمارے معصوم بچوں کے صدقے, ہمارے بزرگوں کے صدقے, اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جو اس وقت حرمین شریفین میں عبادت میں مصروف ہیں, ان کی دعاؤں اور سجدوں کے توفیل اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مصیبت دور فرمائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.